یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، یہیں سے اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم سفر شروع ہوا تھا۔ سحری کا ٹائم ہو چکا تھا، میں آ جاتا ہوں سحری کرنے کے لیے، پھر وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں مسجد میں، اور پھر فجر کا ٹائم بھی ہو چکا تھا تو میں فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اور فجر کی نماز کے بعد آ جاتا ہوں نیچے۔ یہاں پر آنے کے بعد میں دیکھتا ہوں یہاں کی فجر کی خوبصورتی، تھوڑی دیر بعد آ جاتی ہے بس جس میں ہم بیٹھ کر پورے مکہ شریف کی زیارت کریں گے۔ سب سے پہلے زیارت ہوتی ہے ہماری جبل سور، یہیں پہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے دوران 3 دن پناہ لی۔ 5413 فٹ پہاڑ کی بلندی ہے، اوپر جانے کے لیے بس سے ٹیکسی کیبل کار نہیں جاتی۔ اتنی مشکلاتیں اٹھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ جتنا مجھے ستایا گیا تھا کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ستایا گیا۔ پھر ہم یہاں سے دوسری زیارت کے لیے نکل گئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلر کراس ہو رہا ہے، یہ حدود حرم کی ہماری نشانی تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب رسم کیا گیا تو اس کی روشنی جہاں جہاں قریب آتا حدود حرم لگے گی اور اس کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا جامعہ منقرہ جو مکہ مکرمہ میں رائٹ ہینڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ جامعہ منقرہ ہے، نسبت کے حساب سے دوسری بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے۔ پہلے کون سی ہے؟ جامعہ ازہر جو مصر میں ہے، اور دوسری جامعہ منقرہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ پیلے کلر کا جو یہ بورڈ ہے نا، یہ میدان عرفات کی سیما کو، باؤنڈری کو، حدود کو شو کرتا ہے۔ نوز حجاب، اگر کوئی حاجی اس پیلے کلر کے بورڈ کے باہر بیٹھا رہا تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا۔ حاجی بننے کے لیے کس جگہ کا وقوع ضروری ہے؟ عرفات کا وقوع ضروری ہے۔ حاجی صاحبان اسی مسجد میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں لائیو دکھایا جاتا ہے۔ اس سال 35 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا۔ ہم آ جاتے ہیں مسجد نمرہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر سال حج کا سب سے اہم خطبہ دیا جاتا ہے۔ ہم سب 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جبل رحمہ پر۔ روایتوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانیت کی پہلی توبہ قبول ہوئی۔ جبل رحمہ جو ماؤنٹ عرفات کے میدان میں واقع ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہی پر آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور ان کی ملاقات حوا علیہ السلام سے ہوئی، اس لیے اس پہاڑ کو رحمت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی حج کے دن لاکھوں لوگ یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی اور رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ میں یہاں سے اوپر آ جاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ان مبارک مقامات کو آرام سے سمجھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو تاجم ٹور کے ساتھ زیارت ضرور کریں، کیونکہ تاجم ٹور دیتا ہے لگژری زیارت کا بیسٹ ایکسپیرینس گائیڈ کے ساتھ پوری ہسٹری اور اہمیت بھی سمجھ آتی ہے۔ ڈسکرپشن اور اسکرین پر نمبر مل جائیں گے، تو جائیے جلدی سے تاجم ٹور کے ساتھ ایسی زیارت ضرور کیجیے۔ تو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ادھر وہی مشہور نہر ہے جو زبیدہ بن جعفر نے مکہ کے لوگوں کے حجاج کے لیے بنوائی تھی تاکہ انہیں پانی کی کمی نہ ہو، اور ادھر تھی حاجی صاحبان نماز مغرب، نماز عشاء، چند ہزار حاجی مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر فجر پڑھ کے حاجی نکلتے ہیں۔ تو ادھر ہے مینا جہاں حج کے دوران لاکھوں حجاج ان سفید خیموں میں رکتے ہیں، یہیں میں رمی سے دوسرے مناسک کے حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اور ادھر روایت کے مطابق یہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اور ادھر جمارت برج جہاں حج کے دوران شیطان کو کر مارا جاتے ہیں، اور مسجد زیرانہ سے سب احرام مان کے عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے ویڈیو اور دیکھنی ہے تو مجھے لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ اب ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔